وَأَنذِرِ النَّاسَ یوم یاتیہم العذاب، اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پہ عذاب آئے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا، لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا، وہ کیا بولیں گے؟ ربنا اخرنا الی اجر قریب، اے ہمارے رب تھوڑی سی دیر ہمیں مہلت دے دے، تھوڑی سی دیر ہمیں مہلت دے دے. نجیب دعوت کا، ہم تیری پکار پہ لبیک کہیں گے، جس بات کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے ہم اس کو قبول کر لیں گے. یعنی دنیا میں واپس بھیج دیں ہمیں، ہم نیک کام کریں گے. اب یہ کافر کی بات ہے خاص، کہ کافر کو سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتا. جب اس پہ سختی کی جائے، جب عذاب کو سامنے دیکھ لیتا کہ ہاں یار معاملہ بگڑ جائے گا، تو پھر ماننا شروع کر دیتا ہے. پھر کہتا نہیں ابھی کر رہا ہوں، میں ابھی کر رہا ہوں. اور مومن کی کیا بات ہے کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، وہ سنتا اپنی عقل کو استعمال کرتا کہ نہیں یہ فائدے کی بات ہے، یہ کر لینی چاہیے، یہ نقصان کی بات ہے، اس کو چھوڑ دینی چاہیے. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں، کہ اچھی بات سن کے اگر اس پہ عمل کر لیتے ہیں تو ہم اس کا نام مومنوں کی لائن پہ چل رہے ہیں، اور اگر اچھی بات سن کے اس پہ عمل نہیں کر رہے، بری بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب کفر کے ٹریک پہ چل رہے ہیں. بس اتفاقاً مسلمانوں کے گھر پہ پیدا ہو گئے، مومنوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن دل کافر ہے، دل ابھی لائن پہ نہیں ہے. تو اپنے آپ کو سنبھال لینا چاہیے. اپنے آپ کو جو سنبھال لے گا سنبھل جائے گا، اور جو اپنے آپ کو نہیں سنبھالے گا، اسی ٹریک پہ چلتا رہے گا، تو پھر جہنم میں اس کا آخری اسٹیشن ہوگا. تو ابھی اپنے آپ کو سنبھال لیجیے. اس وقت پھر بولیں گے اے ہمارے رب تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیرا بلانا مانیں گے. وہ نتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی غلامی کریں گے. آج تو کہا جاتا کہ سنت پہ عمل کر لو بھائی، 3 سانس میں پانی پی لو بیٹھ کر. نہیں جی، ہمیں تو جلدی ہے، ہمیں تو پیاس بڑی لگی، 1 سانس میں پئیں گے ہم. اس دن قیامت کے دن کہہ رہے ہیں نہیں اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، رسولوں کی پیروی کر لیں گے ہم اپنے نفس کی پیروی نہیں کریں گے. اب یہ ان کی کیفیت ہوگی. اپنے آپ کو پہچانیں، میں کون سی کیٹیگری میں ہوں، اس کیٹیگری میں، اس کیٹیگری میں ہوں. اور اپنے آپ کو پہچانیں، اگر اچھی کیٹیگری میں تو خدا کا شکر ادا کریں، اور اگر کفر کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، عادت کافروں والی ہے، تو پھر توبہ کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں. ورنہ قیامت کے دن یہ سب کچھ ہوگا. یہ کلام سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑ کر رہا؟ دنیا میں روک دینا ان کو، آخرت میں کیوں چھوڑ دیا معاملہ؟ آخرت تو بہت دور ہے. تو اس کا عقلی جواب یہ ہے کہ جس کو میں نے اشارتاً پہلے بھی ذکر کر دیا تھا، چونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور امتحان میں سوالیہ پیپر دینے کے بعد آپ کو 3 گھنٹے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، جو چاہے لکھ لیں اس پیپر میں. اگر ویسے ہی کوئی ٹیچر کھڑا کر دیا جائے آپ پر، نہیں غلط لکھ رہے ہو، غلط لکھ رہے ہو، چھوڑو اس کو، تو امتحان کہاں ہوا؟ پھر تو امتحان نہیں ہوا. اور لوگ سمجھتے کہ نہیں ہمیں تو کوئی پکڑ نہیں ہے، ہم تو غلط کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی، ہم تو بڑے مزے کر رہے ہیں، اونچی اونچی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، لوگوں سے کرپشن کا مال لے رہے ہیں، ہماری تو کوئی پکڑ نہیں ہے. سرکاری نوکر چاکر ہمارے گھروں پہ کام کر رہے ہیں، ہماری تو کوئی پکڑ نہیں ہے. اس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے، حالانکہ یہ امتحان ہے، تمہیں چھوٹ اس لیے دے دی گئی ہے. قیامت تک کے لیے کیوں کر دی گئی ہے؟ قیامت تک کے لیے اس لیے کر دی گئی ہے تاکہ جس نے نیکی کی ہے تو قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے، اور جس نے گناہ کیا قیامت تک اس کے کھاتے میں گناہ آتا رہے. کیونکہ جو شخص جو گناہ کو ایجاد کرتا ہے
تو اس ایجاد کا گناہ بھی اس کو ملتا ہے، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں قیامت تک ان سب کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں بھی آتا ہے اور لوگوں کے کھاتے میں بھی جاتا ہے۔